सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं मदीहा सलीम और मैं हूं तनसीर जैदी। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। न्यूज़ स्टूडियोज में आपको खुशामदीद कहते हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि आपका पूरा बजट झूठ पर मबनी है। ये भी झूठे और इनका बजट भी झूठा है। 4% ग्रोथ झूठ है। कहते हैं कि आपने बजट में इनडायरेक्ट टैक्सेस का तूफान बर्पा कर दिया है। आपने अवाम को लावारिस छोड़ दिया। आप सिर्फ एहसास कहते हैं लेकिन आपको कोई एहसास नहीं है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि आपका पूरा बजट झूठ पर मबनी है। ये समझते थे कि तमाशा करके वो अपने 4% ग्रोथ का झूठा कहानी को सच में साबित कर सकेंगे। आपका पूरा का पूरा बजट झूठ पे मबनी है। आपने अवाम को लावारिस छोड़ा है। आपने इस बजट में इनडायरेक्ट टैक्सेस का तूफान खड़ा कर दिया है जो सबसे ज्यादा नुकसान आम आदमी को पहुंचाएगा। आप तो एहसास कहते हो, आपको कोई एहसास नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि टीपी लिंक कैनाल ना खोलने का कहा गया लेकिन खोल दी गई। सिंध में पानी का बहरान पैदा हो गया। वजीर आला सिंध सूबे के साथ नाइंसाफी पर एहतजाज नहीं करेगा तो डोनाल्ड ट्रंप करेगा। एनएफसी की बात करें तो इसे सिंध कार्ड कहा जाता है। सिर्फ सिंध नहीं, तमाम सूबों के हक पर डाका डाला जा रहा है। तो इस हवाले से आपको बता रहे हैं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि टीपी लिंक कैनाल ना खोलने का कहा गया लेकिन खोल दी गई। 3 इरसा के मेंबर्स, एक सिंध का नुमाइंदा, एक बलोचिस्तान के नुमाइंदा, एक पख्तूनख्वा का नुमाइंदा मना करता है कि टीपी लिंक कैनाल को ना खोलो और फिर आप जबरदस्ती उसी टीपी लिंक कैनाल को खोलते हो और सूबाए सिंध में 60 इयर्स से सबसे बड़ा वाटर शॉर्टेज पैदा करते हो। तो अगर सीएम सिंध एहतजाज नहीं करेगा तो कौन एहतजाज करेगा? डोनाल्ड ट्रंप एहतजाज करेगा जनाब स्पीकर। जब भी हम अतारमी तरमीम की बात करते हैं, जब भी हम एनएफसी अवार्ड की बात करते हैं, हमें सिंध कार्ड का ताना सुनना पड़ता है। अगर आइन के मुताबिक एनएफसी अवार्ड नहीं होगा तो ना सिर्फ सिंध, हर सूबा का नुकसान होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि हुकूमती मेंबरान ने कुछ रोज कबल यहां तमाशा लगाया। जो ऐवान में हुआ सब कुछ सफारत खानों में देखा गया और वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। वजीर इंसानी हकूक की वीडियोस रिकॉर्ड पर हैं। आज आप मेरी तकरीर को नहीं रोक सकते। हुकूमत ने खुद को बेनकाब कर दिया। हुकूमत ने अपोजिशन करनी है तो हुकूमत कौन चलाएगा? स्पीकर ने बिलावल भुट्टो के वजीर मवासिलात के बारे में अल्फाज कार्रवाई से हज़फ करवा दिए। जबकि वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि असम्बली में जो कुछ हुआ इससे जमहूरियत को इज्जत नहीं मिली। अपोजिशन को साथ लेकर चलना है लेकिन उनके पिस्टन में कचरा है। शेख रशीद ने 3 दिन जो कुछ हुआ इससे जमहूरियत को इज्जत नहीं मिली। ये पढ़े लिखे लोगों ने इसको अच्छी नजर से नहीं देखा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है देर आयत दुरुस्त आयत पार्लियामेंट चल पड़ी है। हमें अपोजिशन को साथ लेकर चलना है। हमने अपोजिशन के साथ जोड़ो कराटे नहीं करने। वो तो आगे ही अपोजिशन मरी हुई है। अपोजिशन के आगे ही रिंग पिस्टन बैठे हुए हैं, प्लगों में कचरा है, जल धुआं दे रहा है। अगर उनको तकरीर भी करने नहीं देंगे तो वो तो फिर मथे लगेंगे खाम खा। इस्लामाबाद में हम और अभी आपको बताएं कि हुकूमती नुमाइंदे हमान अजहर इस वक्त कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करें। अच्छा, आगे चलते हैं जी। मैं अब आता हूं क्योंकि आईएमएफ के ऊपर इन्होंने बात की कि ये आईएमएफ के आगे, आईएमएफ की गुलामी और आईएमएफ के आगे भीख मांगना। जनाब स्पीकर, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। इस मुल्क की तारीख में जो जमात सबसे ज्यादा आईएमएफ के पास गई है, ना वो मुस्लिम लीग नून है, ना वो मुस्लिम लीग काफ है, ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, ना वो JUIF है, ना वो कोई और जमात है। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो सबसे ज्यादा दफा IMF के पास गई। ये एक हकायक है। और आज अपनी तकरीर बनाने के लिए ये क्या बातें कर गए। अब मैं, ये तो इनका प्रोपोगेंडा था जिसका मेरा जवाब देना मेरा फर्ज था। मैं अब अपनी बजट स्पीच की तरफ आता हूँ। जनाब स्पीकर, ये हमारा तीसरा बजट है और जब मैंने पहला बजट यहाँ पेश किया था उसी में मैंने कहा था कि हम पहले 2 साल स्टेबलाइजेशन के दौर से गुजरेंगे और उसके बाद हम ग्रोथ के फेज़ में दाखिल होएंगे। यानी कि जो मुल्क हमें मिला था
دیوالیے کے قریب تھا، اس کو بچانے کے لیے، اس کی معیشت کو استحکام دلانے کے لیے ہمیں 2 سال سخت فیصلے کرنے پڑیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ تیسرے سال ہم گروتھ فیز میں، جہاں یعنی کہ معاشی ترقی کی رفتار جہاں تیز ہوتی ہے وہاں چلے جائیں گے۔ اور مجھے فخر ہے اسپیکر صاحب کہ آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہو کے یہ کہنے والا ہوں کہ 2.5 سال پہلے شاید آپ نے بھی یہ سوچا نہیں ہوئے گا کہ میں اس وقت جو ملک تھا کہ آپ کے ذخائر کم ہو چکے تھے، انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسیز آپ کو ڈاؤن گریڈ کر چکی تھیں، آپ کے پاس کسی قسم کا امپورٹ کور نہیں تھا، 28 ارب ڈالر کی فائنینسنگ ریکوائرمنٹ تھی سال کی، تو آج میں آپ کو بیٹھ کے یہاں پہ 2.5 سال بعد یہ کہہ رہا ہوں گا کہ جناب اسپیکر ہمارے فورن ایکسچینج کے ریزروز 6 سال کی آج بلند ترین سطح پر پہنچ چکے ہیں۔ جناب اسپیکر نہ صرف یہ بلکہ جب ہم آئے تو 9 ارب ڈالر کے ذخائر تھے جو آج 16 ارب ڈالر کے ہیں، وہ 9 ارب ڈالر کے ذخائر جو تھے وہ بھی قرضے پہ یعنی شارٹ ٹرم سواپس پہ مشتمل تھے، ہم نے ان سواپس کو بھی کلیئر کر لیا ہے۔ جناب اسپیکر ہم نے ڈیٹ سروسنگ کی ہائیسٹ مقدار حاصل کی، یعنی کہ ہمیں پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ قرضہ واپس کرنا پڑ رہا ہے، بیرونی قرضہ 10 سے 12 ارب ڈالر سال کا، جس میں پرنسپل بھی شامل ہے اور سود بھی شامل ہے۔ جناب اسپیکر نہ صرف کہ ہم نے یہ واپس کیا بلکہ اس سال 3.5 ارب ڈالر پاکستان کے بیرونی قرضے میں اضافہ ہوئے گا، جو پاکستان کی پچھلے 6 سال کی تاریخ میں سب سے کم اضافہ ہوگا۔ جناب اسپیکر میں نے اس وقت آپ کو کہا تھا کہ کرنٹ اکاؤنٹ ہمارا ڈیفیسٹ میں ہے اور اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے۔ آج الحمدللہ ہم 4% پہ گرو بھی کر رہے ہیں اور ہم $800 ملین کرنٹ اکاؤنٹ کے سرپلس میں ہیں۔ جناب اسپیکر اس وقت میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہمیں انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسیز نے ڈاؤن گریڈ کر دیا تھا۔ آج الحمدللہ نہ صرف ہمیں انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسیز نے اپ گریڈ کیا ہے بلکہ فوربس میگزین اور جے پی مورگن میگزین جو ہے، جو جے پی مورگن انٹرنیشنل بینک ہے، وہ آج اس چیز کی گواہی دے رہا ہے کہ پاکستان کی معاشی اصلاحات کی وجہ سے ہمیں بہترین یہاں پہ اکنامک فور کاسٹ مل رہا ہے۔ جناب اسپیکر اسی سارے اسٹیبلائزیشن کے سفر کے دوران، اسی سارے معاشی اصلاحات کے سفر کے دوران ہم پہ کووڈ کی آفت آئی، اور یہ جو لوگ آج کل میرا منہ کر کے انگریزی بولتے ہیں، یہ اس وقت بھی انگریزی بولتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ فلانی سٹڈی آئی ہے، یہ فلانی سٹڈی آئی ہے، ان پہ کاٹ دو، FIR کاٹ دو ان کے اوپر۔ ہاں یہ کہا گیا کہ سب کچھ بند کر دو، یہ تو لوگوں کا قتل عام کرنے لگے ہیں۔ ہم نے اس وقت بھی کہا اور میں اسی جگہ پر کھڑے ہو کے آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ ہم ڈیٹا کے اوپر فیصلہ کریں گے، ہم آپ کے نعروں پہ فیصلہ نہیں کریں گے۔ یہ لوگ افراتفری کے امیدوار تھے اور ہم الحمدللہ ہم نے ٹھیک فیصلہ کیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے اس وقت کہا کہ ہم نے صرف زندگیاں نہیں بلکہ روزگار بھی بچانا ہے، معیشت بھی بچانی ہے، اور آج ساری دنیا امریکہ سے لے کے برطانیہ تک آج ہمارے اس فیصلے کی پذیرائی کی جا رہی ہے کہ دنیا میں اگر کوئی رول ماڈل ہے کہ کس طرح کووڈ پینڈیمک سے نکلے ہیں تو وہ الحمدللہ پاکستان ہے۔ جناب اسپیکر ہم نے بہت کچھ کیا کووڈ کے دوران، ہم نے 35 لاکھ کاروباروں کے بجلی کے بل معاف کیے، ہم نے انڈسٹری کے درجنوں پیکیجز دیے، ہم نے ان کے قرضوں کو آگے کیا، سستے قرضوں کا اجرا کیا، ہم نے بلز کو، گھرانوں کے اوپر بلز کو ہم نے ڈیفر کیا، اور صحیح وقت پہ ہم نے اپنی صنعت کو دوبارہ کھولا، جس کی وجہ سے آج ہمیں الحمدللہ جہاں ہمارا ہمسایہ ملک 7-8% دوسرے سال میں نیگیٹو گروتھ میں جا رہا ہے تو ہم 4% پازیٹیو گروتھ میں جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر اس سال ہم گرو جو کریں گے وہ ایک انکلوسیو اور سسٹینیبل گروتھ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی ایک سیکٹر سے نہیں ہے، وہ معاشرے کے ہر سیکٹر سے ہے۔ انڈسٹری گرو کر رہی ہے اور مجھے فخر ہے کیونکہ 2 ماہ پہلے تک میں انڈسٹری کا وزیر تھا کہ ہماری لارج سکیل مینوفیکچرنگ 12.9% اس سال ابھی تک گرو کر رہی ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے سیمنٹ کی ہائیسٹ سیلز ہوئیں، ہمارے فرٹیلائزر کی ہائیسٹ سیلز ہوئیں، ہماری گاڑیاں بنانے کے جو مینوفیکچررز ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہماری ہائیسٹ سیلز ہوئیں۔ ہونڈا ایٹلس کمپنی جو موٹر بائکس بناتی ہے اس کے CEO میرے پاس ہے اور انہوں نے کہا پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ موٹر سائیکل ہماری بکی ہے۔ یوریا جو ہے وہ سب سے زیادہ بک رہا ہے جناب اسپیکر۔ تو اس کے علاوہ ٹیکسٹائل کی صنعت جو فیصل آباد کی لومیں بند پڑی تھیں وہ وہاں پہ آج رونقیں بحال ہو چکی ہیں۔ ہماری جو 100 سپننگ ملیں پچھلے دور میں بند ہوئی تھیں وہ تقریباً تمام بحال ہو چکی ہیں اور بلکہ مزید لگ رہی ہیں۔ تو یہ ترقی کا سفر ہے جو ہماری ایک طرف صنعت ڈرائیو کر رہی ہے، دوسری طرف زراعت بھی پیچھے نہیں ہے۔ ہمیں الحمدللہ اس سال گنے کا اچھی فصل ملی، ہمیں گندم کی اچھی فصل ملی، ہمیں میز کی اچھی فصل ملی، الحمدللہ کاٹن کے علاوہ ہمیں تقریباً ساری فصلیں اچھی ملی، لیکن
ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ جب فصل اچھی ہوتی تھی تو زمیندار کو قیمت صحیح نہیں ملتی تھی. جناب اسپیکر اس مرتبہ قیمت بھی ٹھیک مل رہی ہے. جب ہم آئے تھے تو 1250 گندم کی قیمت تھی, اب 1800 2000 ان کو قیمت مل رہی ہے. جب ہم آئے تھے تو گنے کی قیمت صرف 130 روپے من تھی, وہ بھی ملنے کسی کو دیتی تھیں کسی کو نہیں دیتی تھیں, کٹوتی کرتی تھیں. الحمدللہ 250 سے 300 روپے من تک گنا جو ہے وہ بکا ہے پچھلے سیزن کے اندر. اسی طرح باقی سارے جو ہمارے زراعت کے ہیں ان کو بہتر سے بہتر ہم نے ان کو بہتر سے بہتر قیمت جو ہے وہ ادا ہوئی ہے. پاور سیکٹر ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے, اور پاور سیکٹر کے اندر جو پچھلی حکومت نے جو سودے کیے ان کی بنسبت ہم پہ ہر سال کیپیسٹی پیمنٹس کا جو فکسڈ چارج ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. یہ وہ کرایہ ہے جو ہم نے بجلی گھروں کو سارا سال دینا ہے, چاہے ہم اس ماہ بجلی خریدیں یا نہ خریدیں. جناب اسپیکر, میں آپ کو ایک فگر دینا چاہتا ہوں کہ جب ہم آئے تھے تو سالانہ سرکولر ڈیٹ میں 450 ارب کا اضافہ ہو رہا تھا. اس وقت سے لے کے اب تک کیپیسٹی پیمنٹس میں 400 ارب روپے ماہانہ کا اضافہ ہو چکا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ. قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس جاری